السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج سے میں نئی سیریز ایک شروع کر رہا ہوں. تمام فیکلٹی ممبر جو اسکول آف نیچرل سائنسز میں پڑھاتے ہیں ان کا میں انٹرویو لے رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آج کے ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں اس چینل کے لیے وہ ہیں ڈاکٹر محمد قاسم. تو ڈاکٹر محمد قاسم سے ہم ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد قاسم، تھینک یو فار جوائننگ. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ٹائم دینے کا. کافی مصروفیت ہوتی ہے، تھینک یو اس کے لیے ٹائم دینے کا. تو آڈینس میری کچھ جاننا چاہے گی آپ کا بیک گراؤنڈ. آپ کو ولاگس میں دیکھا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پی ایچ ڈی وغیرہ کب کی، سو آن. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ایف ایس سی سے. آپ نے ایف ایس سی کہاں سے کی اور آپ کس اسکول میں گئے؟ میں نے ایف ایس سی 2008 میں کی اور وہ بھی پاک ترک انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز اسلام آباد سے کی تھی. اچھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا بی ایس پاکستان سے کیا یا باہر سے کیا؟ نہیں، جب ایف ایس سی ہو چکی تو ظاہر ہے ہمارا ٹرکش اسکول تھا تو ٹیچر وغیرہ سارے ٹرکش تھے، تو انہوں نے پھر ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ٹرکی کو ہی جوائن کریں. پھر ہم نے وہاں پہ ٹیسٹ کی، ہمیں باقاعدہ پریپریشن وغیرہ بھی کی جاتی تھی. پھر ہم نے ٹیسٹ دیا اور پھر الحمدللہ کوالیفائی ہوئے اور پھر اسکالرشپ میں ہم ٹرکی چلے گئے بی ایس کرنے کے لیے. تو آپ کا بی ایس ٹرکی سے ہے. عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے ایسا. عام طور پہ جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ، جیسے کہ اگر میری مثال ہی لے لیں تو میں نے ایم ایس پاکستان ایم فل بیسیکلی کیا تھا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی. تو بہت کم ہوتا ہے. ڈاکٹر قاسم ایکسیپشن ہے، انہوں نے بی ایس ٹرکی سے کیا. تو بی ایس ٹرکی سے کرنے کے کیسا ایکسپیرینس رہا بی ایس ٹرکی سے کرنے کا؟ اچھا ایکسپیرینس تھا بہت، کیونکہ پہلے تو یہ ہم جب گئے تو ظاہر ہے ایک نئی انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں تو، اور لینگویج کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ آپ لینگویج کے بغیر تو وہاں پہ چل بھی نہیں سکتے اسپیسیفکلی ایٹ دیٹ ٹائم ان 2008-9 کے اراؤنڈ. تو پھر ہمیں ایک لینگویج سیکھنے کے بعد اسی لینگویج میں اسٹڈی کرنا ایک بالکل ٹوٹلی نیو ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. تو آپ کا یہ جو بی ایس باہر سے ہے، ٹرکی سے ہے، یہ اسکالرشپ پہ تھا؟ جی اسکالرشپ پہ تھا، ٹرکش گورنمنٹ اسکالرشپ پہ تھا. اچھا، ویسے عام طور پہ میں نے سنا نہیں ہے کہ بی ایس جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہو، لیکن ٹرکی والے آفر کرتے ہیں. تو یہ ہماری آڈینس جو دیکھ رہے ہیں ان میں جو ایف ایس سی کے بعد بی ایس کرنا چاہتے ہیں، یہ ابھی بھی پروگرام ہے؟ جی ابھی بھی پروگرام ہے. یہ ہر سال جنوری کے 10 کو سٹارٹ ہے اور ابھی بھی سٹارٹ ہے ہر سال، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 20 فیبروری ہوتی ہے، جس میں ہر طرح کے انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی، ایون میڈیکل، ہر طرح کی اسکالرشپس اس میں اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو بی ایس کرنے کے بعد پھر آپ کو خیال آیا کہ آپ ایم ایس کریں وہاں سے؟ جی بی ایس کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ ابھی یہاں سے ہی آگے اپنی ایجوکیشن کو ہی سٹارٹ کیا جائے، نہ کہ پاکستان واپس آیا جائے. تو پھر وہیں پہ ہی آگے میں نے اسکالرشپ کے لیے دوبارہ اپلائی کیا، تو دوبارہ ہی اسکالرشپ ہو گئی ماسٹرز کے لیے بھی، تو پھر ماسٹرز بھی وہیں سے کنٹینیو کیا. تو ڈاکٹر قاسم، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بی ایس ٹرکی سے کیا، تو اس کے بعد آپ پھر کیسے خیال آیا ایم ایس وہیں سے کرنے کا، ٹرکی سے کرنے کا؟ بی ایس کرنے کے بعد پھر ایک ادھر کے ٹیچرز کو، ظاہر پروفیسرز کو جاننا شروع ہو گیا، تو پھر ایک ٹریک سیٹ ہو گیا کہ آگے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ میں نے کس ایریا میں آگے جانا ہے، اور ظاہر ایک پلان بھی تھا کہ آگے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو کنٹینیو کرنا ہے. تو پھر زیادہ ایک موٹیویشن ملی کہ اس ایریا میں جانا ہے اور ان سپروائزر کے ساتھ کام کرنا ہے. تو پھر اس طریقے سے آگے ایڈمیشنز کے پروسیس اور اسکالرشپس ڈھونڈنا شروع کیے. اور یہ بتائیے گا کہ ایم ایس کا کتنا اسکالرشپ تھا اس ٹائم پہ؟ جو ایم ایس کا ٹرکش گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا وہ اراؤنڈ 1000 کے قریب تھا، انکلوڈنگ اکوموڈیشن اور ٹیوشن فی، ہیلتھ انشورنس اور باقی جتنے بھی وہ سٹف تھے وہ سارے تھے. اور اس میں گزارا ہو جاتا تھا؟
جی جی آرام سے اس ٹائم پہ گزارا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے جو آڈینس ہے وہ پوچھنا چاہے گی کہ آپ بی ایس کے بعد بھی ایم ایس بھی وہاں سے کر سکتے ہیں. جی جی بی ایس کے بعد ایم ایس بھی وہیں سے کر سکتے ہیں, ایون پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کر سکتے ہیں. آف کورس اگر آپ کا جو اسکالرشپ کے لیے جو آپ پروپوزل وہاں پہ رائٹ اپ کرتے ہیں یا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اتنا وہ ہونا چاہیے, اسٹرانگ انف ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اسکالرشپ آگے فردر کنٹینیو کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر قاسم, ایم ایس کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا؟ جی جی ایم ایس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کے لیے ہم نے جو ماسٹرز میں پروجیکٹ لکھا تھا اسی کو ہی ہم نے پھر ایز اے پی ایچ ڈی پروجیکٹ کے طور پہ طبیطاق ٹرکش سائنٹیفک اینڈ ریسرچ سوسائٹی کے نام سے ایک ہے سینٹر بنا ہوا ہے, جس طرح ہمارے یہاں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. تو اس میں وہ ہم نے پروجیکٹ کو اپلائی کیا ایز اے پی ایچ ڈی فنڈنگ کے لیے. تو ہمارا وہ پروجیکٹ اپروو ہوا, پھر ہم نے اس کو ایز اے پی ایچ ڈی کے لیے اسی کے تھرو ہمیں فنڈنگ ملی اور میں نے پھر پی ایچ ڈی کی. تو پی ایچ ڈی کا آپ نے طبیطاق کہتے ہیں ٹی یو کے اوپر وہ دو نقطے ہیں, BITAK. ہاں, ہمارے آڈینس کو ذرا وہ اگر سرچ کریں تو وہ انہیں آسانی رہے. تو آپ کو اسکالرشپ کتنا ملتا تھا اس ٹائم پہ؟ یہ ایکچولی طبیطاق کا اور یہ ٹرکش گورنمنٹ دو سیپریٹ فنڈنگ ایجنسیز ہیں. ٹرکش جو طبیطاق ہے اس میں آپ کو اکوموڈیشن خود ہی مینیج کرنی ہوتی ہے, وہ باقی چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ٹرکش گورنمنٹ میں وہ سارا کچھ خود پرووائڈ کرتے ہیں, اس لیے ان کی جو اسکالرشپ کی اماؤنٹ ہے وہ لیس ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ہمیں طبیطاق 2000 ٹرکش لیرا کے اراؤنڈ سپورٹ کرتا تھا پر منتھ کے حساب سے. اچھا, تو آپ نے پی ایچ ڈی میں پھر ایڈمیشن لے لیا, اور کتنا کورس ورک ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں؟ جی جی کورس ورک ہوتا ہے, یہی امریکن سسٹم ہے, 8 کورسز ہوتے ہیں, پھر اس کے 2 سیمسٹر میں کنٹینیو کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی لیوریج ہے کہ اگر آپ جلدی کرنا چاہیں, آپ کچھ 5 کورسز لے لیں, پھر 3 کر لیں, مطلب میکسیمم آپ 6 کورسز لے سکتے ہیں, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر 2 سیمسٹر کورس ورک کے بعد پھر ایک کمپریہنسو ایگزام ہے. کمپریہنسو ایگزام بھی 2 طرح کا ہوتا ہے, اور پھر آپ وہی جو امریکن سسٹم میں ہوتے ہیں, آگے پھر آپ اپنا سائناپسس ڈیفینس کراتے ہیں, اور پھر آگے آپ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے ریسرچ کا. تو ڈاکٹر قاسم, آپ نے ابھی کورس ورک کا بتایا, اس کے بعد پھر آپ نے ریسرچ شروع کی. تو آپ نے ریسرچ کس فیلڈ میں کی؟ میری ریسرچ جو تھی وہ ٹپالوجی میں ہے. ٹپالوجی اینڈ انفیکٹ آپ اس کو کیٹیگوریکل ٹپالوجی کہہ سکتے ہیں, جو کہ اوور لیپنگ ہے ٹپالوجی اینڈ کیٹیگری تھیوری کا. تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ٹپالوجی کے ایون کافی کم ایکسپرٹس ہیں, اور کیٹیگوریکل تھیوری اس کے تو ایکسپرٹ بہت ہی کم ہوں گے. جی جی بہت ہی, یہ ایک ایکچولی نئی فیلڈ ایمرج ہوئی تھی 1971 میں, جو کہ ٹپالوجی کے میتھڈس کو, ٹپالوجی کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کیٹیگوریکل میتھڈ کے یوز کرتے ہوئے اسٹڈی کرنا تھا. تو ابھی بھی ورلڈ میں کوئی 15 ایکسپرٹ سے زیادہ نہیں ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے. اچھا, تو اس ٹپالوجی کی کہاں پر اپلیکیشن ہے؟ ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ وہ ٹپالوجی کو ایک سمجھتے ہیں کہ پیور میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے, تو یہ کہاں پر آپ کوئی اپلائیڈ میں بھی یوز ہوتا ہے؟ فی الحال تو اپلائیڈ میں اس طریقے سے یوز ہوتا ہے. کیٹیگری اٹ سیلف جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ میتھس کو, مطلب اس ایکٹ لائک اے برج بٹوین ڈفرینٹ میتھمیٹکس لائک الجبرا, ٹپالوجی اینڈ ایون جیومیٹری کو آپ, اور جو فنکشن انالیسز ہیں ان کو آپ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک ایز اے برج کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو جو اس کی لیٹسٹ اپلیکیشن ہے کیٹیگری تھیوری کے اٹ سیلف, وہ کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ ہے, اسپیشلی فنکشنل پروگرامنگ لینگویج میں. اور جو کیٹیگوریکل ٹوپالوجی ہے وہ ظاہر ہے ابھی نئی برانچ شروع ہوئی ہے, سو اس کا ابھی اتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل لائف میں یا نارملی کسی اور ایریا میں اپلیکیشن نہیں ہے ایکسیپٹ ود ان میتھس. تو آپ نے پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ کی؟ میری پی ایچ ڈی تھی 2 مئی 2018. 2018 میں پھر آپ نے نس جوائن کیا؟ ہاں جی, اس کے بعد پھر ڈفرینٹ ظاہر ہے جاب کے لیے ادھر ادھر اپلیکیشن شروع کی. تو میں نے اس دوران ٹرکی میں ہی تھا, پھر میں نے وہاں پہ یہ نس کی آئی ہوئی تھی, ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی تھی, تو پھر میں نے
اپلائی کر دیا اس ٹائم پہ جون میں، اور پھر جولائی میں سلیکشن ہوگی اور اگست میں جوائن کر لیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں بھی آپ کے انٹرویو میں تھا، آپ کا بڑا اچھا انٹرویو تھا، اس لیے ہم نے آپ کو نومینیٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے نسٹ جوائن کیا ہے؟ 2000 کب جوائن کیا ہے نسٹ؟ اگست 2018 میں، یعنی فوراً ہی آپ نے پھر جوائن کر، ٹھیک، جو تین 2 منتھس کے بعد ہی جوائن کر لیا تھا۔ وہ ظاہر ہے یہ اپلیکیشن پروسیس میں بھی لگتا ہے، اور پھر باقی چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے پہلے وہ ڈاکومنٹس دینے ہیں، پھر ایکویلنس لینی ہے، اس دوران یہ ٹائم لگ جاتا ہے اتنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے کتنے پی ایچ ڈی ہیں اور کتنے ایم ایس ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا پروڈیوس ہو چکے ہیں؟ ہمارے آڈینس کو بتائیے گا۔ میرے 4 ایم ایس اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میں نے پروڈیوس کیے ہیں، اور 3 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی انڈر سپرویژن ہیں، اور ان میں سے ایک کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہوپ فلی اسی ایئر میں بیفور جون 2023 ہم کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کا ڈیفینس ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیزگنیشن ابھی آپ کا کیا ہے؟ میں فی الحال اسسٹنٹ پروفیسر ہی ہوں۔ اچھا، آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر قاسم۔ تو ہم نے ان کا بیک گراؤنڈ بتایا، تمام ڈیٹیل بتائیں، اسکالرشپ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ انٹرویو آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو اسکالرشپ کے حوالے سے کافی یوزفل آپ کے پاس رہے گا۔ تو آج کے انٹرویو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قاسم آپ کا ایک دفعہ شکریہ دوبارہ سے۔ آپ کا، آپ نے یہ ایک موقع اپرچونٹی پرووائڈ کی تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں اور ہمارے اسپیشلی جو سننے والے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں، اور ان سے ایک موٹیویشن بھی آ سکے، اور ڈفرینٹ قسم کی جو اسکالرشپس ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ان کو انفارمیشن ہو کہ اس طرح کی اپرچونٹیز بھی اویلیبل ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ۔ ابھی ہم سائن آؤٹ ہوتے ہیں اور آپ سے پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔